السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے دوستو؟ آج میری ڈائری میرے پاس نہیں ہے، کچھ ڈفرینٹ انداز میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک آیت پہ بات کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو تھوڑا سا مجھے اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، مطلب کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور آیت کون سی ہے؟ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ پچھلے دنوں ایسا تھا نا کہ میں کسی بات پہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی نا، مطلب کسی بڑے بندے نے مجھے تھوڑا سا کیا اچھا خاصا ڈسٹرب کیا تھا نا۔ تو میں ایک کیمپس سے نکلی، دوسرے میں جا رہی تھی، وہاں پر میری کلاس تھی نا، میں اس میں جا رہی تھی سر جھکا کے، میں اپنے راستے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، مطلب میں کیسے اپنے دماغ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کروں یا اپنے دماغ کو تھوڑا سا پرسکون کروں۔ تو پھر میں بچوں کے متعلق سوچنا شروع ہو گئی نا۔ جب میں نے بچوں کے متعلق سوچا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بچے کیوں خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ماضی یا مستقبل نہیں ہوتا، وہ حال میں رہتے ہیں، اس لیے وہ خوش رہتے ہیں، اس لیے وہ زبردست رہتے ہیں۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں نے کیا کیا کہ زمین پہ نا ایک سگریٹ کی ڈبیا پڑی ہوئی تھی، تو بچپن میں ایسے کرتی تھی، جب داجی سگریٹ کی ڈبیا پھینک دیا کرتی تھی نا تو میں اس میں سے کلئی، وہ سلور کلر کا کاغذ نہیں ہوتا، وہ نکال لیتی تھی۔ تو میں نے زمین سے وہ ڈبیا اٹھائی، اس کی تھوڑی سی وہ سگریٹ جو تھا اس کا جو پیکٹ ہے خالی، وہ میں نے اٹھا لیا اور اس میں سے اندر کلئی نکال لی، وہ سلور کاغذ نکال لیا۔ اور جب میں اپنے کیمپس میں پہنچی تو میں نے کیا کیا، میں نے کچن میں جا کے وہاں سے ماچس کی ڈبیا چرائی آیا جی سے، اور سگریٹ وہ تیلیاں نہیں ہوتی، ان کے دونوں سرے جوڑ کے نا، تو میں نے کلئی لپیٹ دی اور نیچے سے جب اس کو میں نے آگ لگا دی تو اس میں سے دھماکہ ہوا۔ وہ دھماکہ ہم سب نے بڑا انجوائے کیا، مطلب ٹیچرز نے، وہ جو ریسیپشنسٹ پیاری سی لڑکیاں جو ہمارے ہاں کام کرتی ہیں ہمارے کالج میں، تو ہم نے بڑا انجوائے کیا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بچی بن گئی تھی نا، اور میں بڑی ریلیکس ہو گئی تھی۔ تو یہ ہمارا ماضی ہوتا ہے یا ہمارا مستقبل ہوتا ہے جو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، ہمیں دھمکاتا رہتا ہے، ہمیں گھسیٹتا رہتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اگر ہم لمحہ موجود میں آ جائیں نا تو لمحہ موجود میں ہماری زندگی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ زبردست، جیسے بچوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میم لمحہ موجود میں بھی تو کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس پہ ہم پریشان ہو جائے، تو ہاں ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی۔ کوئی بات خراب ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو رونے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن رونے کو گھسیٹا مت کریں۔ یہ جو ہم رونے کو گھسیٹ لیتے ہیں نا، اس سے ہماری بڑی انرجی برباد ہوتی ہے۔ یہ جو میں باتیں کرتی ہوں نا، یہ میں خود پہ سہ کے کر رہی ہوں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت دانا بندہ ہوں۔ اصل میں نا میں اپنے حالات سے سیکھ رہی ہوں۔ وہ میری ایک استاد تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ سیکھو، موج کرو اور آگے بڑھو۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سیکھوں، موج کروں اور آگے بڑھوں۔ جب داجی کا حادثہ ہوا تھا نا، تو کوئی 40-50 دن تک تو میرا دماغی توازن بالکل کام نہیں کر رہا تھا، یعنی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بیٹی پاگل ہو جائے گی، حالانکہ دماغ اور دل نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا 20 منٹس میں۔ یہ 20 منٹس کا گیم ہے۔ 20 منٹس کے بعد یادیں مجھے رلا رہی تھیں، اور بلکہ بعض دفعہ جس میسیج وغیرہ کو، جو آڈیوز نہیں ہوتے یا میں نے کسی کو کیا ہو جس میں یا میں روئی ہوں یا کسی نے ایسی بات کی ہو جو مجھے رلانے والی ہو، تو اس میں ماشاءاللہ میں پاس رکھتی ہوں، اور فارغ ٹائم میں وہ دیکھتی ہوں یہ کیا ہے، یہ خود اذیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم کہو گے میم خود اذیتی بندہ بھلا کیوں کرے؟ تو جیسے یہ نشئی نہیں ہوتا، نشئی جب اپنے خود کو انجیکشن لگاتا ہے نا، تو اسے پتہ ہے کہ یہ انجیکشن جو میں لگا رہا ہوں نشے کا، یا جو میں ڈرگ لے رہا ہوں، یہ اندر جا کے مجھے تباہ کرے گا، لیکن کیا کیا جائے کہ اس کو عادت اس چیز کی ہے۔ اچھا، یہاں ایک خطرناک اور مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تجھے تیرے راستوں پہ پکا کرتا ہوں۔
تو اگر آپ کسی غلط سائڈ پہ چلیں تو آپ اس راستے پہ پکے ہو جائیں گے، لیکن آپ غلط سائڈ سے واپس آئیں گے تو آپ اس راستے پہ پکے ہو جائیں گے. واپسی میں پہلا دن آپ کو مشکل لگے گا کسی بھی غلط چیز سے، دوسرا دن اس سے تھوڑا سا آسان رہے گا، تیسرا دن اس سے آسان، اور چوتھا دن اس سے بھی آسان. کیونکہ اللہ پاک، کیونکہ تمہارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے واپسی کے سفر پہ پکا کر دے گا. تو وہ میں کہیں پڑھ رہی تھی نا کہ ہماری یہ عادت ہے نا کہ ہم غلط گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، رو رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. غلط گاڑی میں بیٹھے ہو تو اتر جاؤ، غلط کچھ ہو رہا ہو تو نہ کرو. داجی کہانی سنایا کرتے تھے نا کہ ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں، تو ڈاکٹر نے کہا نہ کرو نا، تو ہم کرتے رہا. خوش رہو، آباد رہو یار.